ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے پردے کے حوالے سے کہ عورت اور مرد کا کیا پردہ ہے اور انہیں کس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن حکیم کی ایک آیت لاتے ہیں، چیپٹر 2 آیت نمبر 256 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ جس طرح سے کہ کوئی زبردستی کر کے کسی کو عبایا پہنوا دے، کسی کو داڑھی رکھوا دے، آپ اس کی تربیت کیجیے، اس کو تعلیم دیجیے، زبردستی نہ کریں، کیونکہ دین کے معاملے میں زبردستی ہوگی تو وہ ڈر کے مارے آپ سے کر رہا ہوگا، دل سے نہیں کرے گا۔ یہ سب دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی خود چاہے اس کام کو کرنا، یہ ہے اصل میں اسلام۔ تو اس کی روح کو آپ سمجھیے اور پھر آگے چلیے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، چیپٹر 33 آیت نمبر 59 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہو کہ وہ پردے میں رہیں، یعنی کہ چادروں کو لپیٹ لیں اپنے اوپر، یعنی کہ اپنے جسم کو ڈھک لیں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عورتوں نے اپنے گھر کے پردوں کو اور چادروں کو اپنی اوڑھنی اور دوپٹہ بنا لیا، انہیں کاٹ کر۔ تو یعنی کہ جب حکم آ گیا پردے میں رہنے کا تو عوام الناس پھر پردے میں رہنا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی ایک تربیت ہو چکی تھی کہ انہیں دین کو فالو کرنا ہے، تو لہٰذا وہ اس طریقے سے دین کو فالو کرتے تھے۔ جیسے جیسے چیزیں آتی رہتی تھیں وہ اس کو کرنے لگتے تھے، بھاگتے نہیں تھے، چونکہ ان کی تربیت ہوئی تھی۔ پھر اس کے آگے اگلی حدیث آتی ہے سنن ابو داؤد کی کہ انصار کی عورتیں ایک ڈارک کلر کا، نہیں گہرے کلر کا، سیاہ کلر کا، کالے رنگ کا کپڑا اوڑھتی تھیں اپنے پر، چادر، کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اکثر کالے برقعے دکھتے ہیں نا، تو وہ لوگ، یہ وہاں سے کانسیپٹ ڈرائیو ہوا ہے کالے رنگ کا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی اگلی حدیث پر، سنن ابو داؤد کی 4104۔ اس حدیث سے بہت سارے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے، اور یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے، کہ انہوں نے جب یہ بات کہی کہ ہتھیلیاں بھی کھولی جا سکتی ہیں اور چہرہ بھی کھولا جا سکتا ہے اس حدیث کے تحت، جبکہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے، یہ روایت مرسل ہے، اور اکثر لوگوں نے اسے دھوکہ کھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ چہرہ کھولا جا سکتا ہے اور ہتھیلیاں کھولی جا سکتی ہیں، وہ سب لوگ اسی حدیث سے پلی لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ حدیث مرسل ہے، ضعیف حدیث ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ تمہیں صحیح حدیثیں کم پڑ رہی ہیں دین پہ چلنے کے لیے، جو تم ان غیر صحیح کا بھی سہارا لے رہے ہو۔ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی نہ ہو اور وہ ان کی طرف منسوب کی جائے، تو پھر ایسا شخص اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ اور محدث نے باقاعدہ اپنا حکم بھی لگا دیا اس کے نیچے، پھر بھی لوگ غلط پلی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو آدھی بات بتا رہے ہیں، پوری دلیل دکھائیں گے، وہاں پر محدث کا حکم بھی لگا ہوا ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن میں حکیم میں آگے کہ مردوں کے لیے پردہ کیا ہے، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ اچھا، عورتوں کے لیے پردہ کیا ہے؟ ان کے لیے بھی یہی پردہ ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گی، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں گی تاکہ ان کی جو زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے ان کے بارے میں، اور وہ زمین پر آہستہ چلیں گی تاکہ ان کی کوئی زینت زیور جو چیز پہن رکھی ہے اس کی کھنک نہ ہو، اس سے بھی بچا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، کوئی چیز ظاہر نہ ہو۔ ان کا پردہ بھی ہے کہ وہ اپنی زینت کر سکتی ہیں، یعنی کہ اپنا سنگھار سنوار کر سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اپنا سنگھار نہیں کر سکتی، اپنا سنگھار کر لیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، اچھے سے اچھا زیور پہنیں، مگر اب جب کہیں جائیں تو اس کا اظہار نہ کریں، ڈھک کے جائیں۔ اور جن کے سامنے وہ آ سکتی ہیں وہ ان کے باپ ہیں، وہ ان کے بھائی ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں اور شوہروں کے باپ،
یعنی کہ سسر، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان سب کے سامنے وہ آ سکتی ہیں، یا پھر ایسے کوئی غلام مرد جو ان کے زیر کام کر رہے ہوں، یا پھر ایسا چھوٹا بچہ جو عورتوں کے معاملے میں ابھی علم نہ رکھتا ہو، تو ان لوگوں کے سامنے وہ آ سکتی ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ آگے چلتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اچانک اٹھنے والی نگاہ، ایک نگاہ معاف ہے۔ تو جب ہم ایک نگاہ کی طرف جب جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہو جائے، نگاہ کا مطلب ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہاں سے عورتیں آئیں گی، تو پھر ہم اس طرف نہ دیکھیں، اور پہلی نگاہ ہی ایسے دیکھی کہ اسے آخر تک چھوڑ کے آئے، نگاہ ہی نہیں ہٹا رہے کیونکہ پہلی معاف ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کی نگاہ پڑے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی عورت ہے یا کوئی عورت آ رہی ہے، تو آپ اپنی نگاہ ہٹا لیں وہاں سے، اور آپ کی نگاہ پڑنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے کہ یہاں سے عورتیں نکلیں گی، تو پھر وہ آپ کو انفارمیشن ہوگا، یا آپ ادھر نہیں دیکھیں گے۔ اب اس کے حوالے سے پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ کسی بھی خالی کمرے میں، کسی خالی جگہ میں عورت اور مرد اکیلے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر وہ ایسے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو ہم اس جگہ پر نہ جائیں، ہٹ جائیں اس جگہ سے، اور اپنے گھر میں بھی یہ بتائیں عورتوں کو بھی کہ اس طرح کے معاملے میں نہ بیٹھیں۔ عورت مرد ایک جگہ نہیں بیٹھیں گے، اکیلا اور مرد اور اکیلی عورت، یہ دونوں مل کے کسی خالی جگہ پر نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اور ایک بہت ہی زیادہ خطرناک بات، کہ اگر کوئی غیر مرد کسی عورت کو چھوتا ہے، صرف چھوتا ہے، تو اس کا چھونا کی جو سزا ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں کیل گاڑ دی جائے۔ کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر ہم نے کسی عورت کو چھوا تو ہمارے سر میں کیل گاڑ دی جائے گی، تو ہم کبھی بھی کسی عورت کو نہیں چھوئیں گے، ڈر کے مارے، ہمیں معلوم ہے پوری کیل گڑے گی، اور اس کا عذاب اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور دین میں جبر نہیں کرنا چاہیے، زبردستی نہیں، چوائس ہونی چاہیے لوگوں کے پاس۔ ہم ان کا دین بنائیں، ان کا ایمان بنائیں، ان کو بات بتائیں، ان کی تربیت کریں تاکہ وہ دین پر چلیں۔ تو نہ مردوں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو، نہ عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو، کوئی بھی، کیونکہ اس میں دین میں جبر نہیں ہے۔ کوشش کریں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔